ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، یعنی وہ عالی مرتبت منصب کی مالکہ تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اور ایک روایت میں حسب کی بات آئی ہے، صاحب حسب تھی، اس کا ایک مقام تھا، اس کا ایک سٹیٹس تھا، کوئی عام خاتون نہیں تھی، بہت بڑا نام تھا اس کا، بہت بڑا سٹیٹس تھا اس کا، شخصیت تھی، اور پھر صاحب جمال بھی تھی، اور اس نے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر کسی کو دعوت گناہ دی۔ اسی طرح اس کے برعکس کوئی مرد تھا اور اس نے کسی عورت کو دعوت گناہ دی، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری بات کیسے مان سکتا ہوں، تیری پیشکش کیسے قبول کر سکتا ہوں، تیری آرزو کو کیسے پورا کر سکتا ہوں، جب کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور ایک ایک عمل کا میں نے جواب دینا ہے۔ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں تیری پیشکش کو مسترد کرتا ہوں۔ اور وہ جوان تھا اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بے تاب ہوا، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، بعض روایت میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس رب سے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، اس اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں تیری خواہش، تیری آرزو، تیری تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کے اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے کام تو بڑا کیا، چھوٹا کام نہیں ہے۔ خواہشات کو لگام دینا، آرزوؤں کو قابو رکھنا، جب قدموں میں خود حسن بچھنے کے لیے بے تاب ہو، اس کو مسترد کر دینا اور نظر اپنے مالک پہ رکھ کر کہنا کہ میں تیری پرواہ نہیں کرتا اس لیے کہ میرے سینے میں کوئی اور چراغ روشن ہے، تو یہ بات چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے! قیامت کے دن داروگیر کے ان لمحات میں جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بھی چھوڑ دے گا، ماں بھی چھوڑ دے گی، بھائی بھی چھوڑ دیں گے، دوست بھی چھوڑ دے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن اللہ اس نوجوان کو، شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس نے اپنی آرزوؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا، اپنی خواہشات کے آگے مغلوب نہیں ہوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ بری زندگی کو ترک کر دیا، اور اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی۔ اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، جس نے اپنی آبرو پہ پہرا دیا۔ عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے رہا کیا، دامن میں رہا کیا؟ جب یہ دولت جو سب سے قیمتی ہے یہ کسی شخص کے پاس نہیں ہے، اس کا اندر اجڑ گیا، اس کی عصمت کا دامن تار تار ہو گیا، تو اس کے پلے باقی بچا کیا؟ لیکن اس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آبرو کو محفوظ رکھا، تو اجر کتنا بڑا دیا کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس نے سنت یوسفی ادا کی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے حسن کس طرح بے چین ہو کے قدموں میں بچھنے کے لیے بے تاب ہوا، لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ جب سارے دروازے مقفل کر کے زلیخا بولتی ہے کہ یوسف آ جاؤ نا، ہے تا لک، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، لیکن جناب یوسف بولتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دروازے بند کر لیے نا، لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور بت کے اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال لیا، اس بے جان مجسمے سے تجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ تو اسے معبود مانتی ہے، الہ مانتی ہے۔ جس بے جان مجسمے کو، جس پتھر کی مورتی کو تو خدا مانتی ہے اور اس کی بے نور آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یہ تو جانتی ہے، لیکن تجھے پھر بھی اس سے حیا آتا ہے اور اس کے اوپر موٹا کھیس ڈال لیا۔
میں اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے؟ پھر اتنا نور برستا ہے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی زندگی میں چراغاں کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے۔ تو کہا اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔